اپنے مفاد میں اسلام خواتین خلا لیتی ہیں نا کورٹ سے, کسی مفتی سے نہیں پوچھ رہی ہوتی کہ خلا ہوا ہے کہ نہیں ہوا. جی ہم تو ملک کے قانون کو مانتے ہیں, جی ملک بھی تو اسلامی ہے نا, لیکن جب اپنا مفاد ہوگا, اپنا کہیں فائدہ ہوگا تو پھر کس سے رجوع کیا جائے گا؟ مفتیان کرام سے. تو یہ بھی ویل للمطففین میں داخل ہے. اور آج یہ بہت ہو رہا ہے, ماں باپ اولاد میں ہو رہا ہے یہ. اولاد اپنے حقوق لینے کی باری آئے گی, اسلام کی لیبل لگائے گی. جب ابا کے حقوق دینے کی باری آئے گی تو پھر کلچر تو آج کل ابا کو مانتا ہی نہیں ہے. کلچر میں تو ابا اور دوست کیا ہے, برابر ہے. ابا تیز لہجے سے بات کریں تو بیٹے کو غصہ آتا ہے. کلچر تو یہی ہے. اسلام غصہ جاری کرنے کی ابا پہ اجازت, بولو. اب وہ لاشور میں جائے گا نا جب بولو گے کہ نہیں دیتا. تو میں جو اصل کہہ رہا تھا نا, میں خواتین کو ایک گزارش ہے میری, مرد کو نا یہ حدیث بار بار نوٹ کرے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں امی عائشہ نے برتن توڑا. یہ دو حدیث مرد لوگوں کو میں بیان بھی کرے, اس سے اس کے لاشعور میں یہ چیز چلی جائے گی. جو بداخلاق آدمی ہے نا, بدتمیز قسم کے, یہ سوچا کرو جب شادی نہیں ہوئی تھی تو کسی سٹائل میں بات کرتا تھا میں, وہ ریکارڈ کر کے رکھا کرو اپنے. میں جب نکاح پڑھاتا ہوں نا, دولہا سے کہتا ہوں قبول ہے تو کہتا ہے قبول. میں کہتا ہوں بھائی اس اسٹائل میں قبول جس اسٹائل میں شادی کے بعد بات کرے گا بیگم سے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ شادی کے بعد جس اسٹائل میں آپ کا جو لب و لہجہ ہوگا نا, وہ یہ نہیں ہوگا اتنی تمیز سے, گواہوں کو آواز ہی نہیں جا رہی قبولے کی. اسی طرح چیخو جس طرح بعد میں تم نے چیخنا ہے. پھر وہ ذرا زول سے بولتا ہے, پھر بھی اس اسٹائل میں نہیں بولتا جیسے بعد میں اس نے بولنا ہے آگے جا کے. تو آدمی کو چاہیے یہ دو حدیثیں یاد کر لے, ہر مرد کو, اور دوستوں میں اس کو بتائے. اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے. ایک حدیث امی عائشہ نے برتن توڑا دوستوں کی موجودگی میں, آپ نے اس کی توجیہ بیان کی کہ غارت امکم, تمہاری ماں کو غیرت آ گئی, اور کوئی غصے کا اظہار نہیں کیا, برتن اٹھا دیا بس. تو یہ جو کہتے ہیں نا رکھ کے, کوئی دوست بیان کر رہا ہوں نا, میں نے تو رکھ کے چماٹ لگایا. اچھا وہ آگے یہ نہیں بتا رہا ہوتا پھر کھائے کتنے میں نے, وہ اسکپ کر رہا ہوتا ہے وہ. تو یہ حدیث آگے بتایا کریں. دوسری وہی دعوت والی, عزت کتنی دے رہے ہیں اپنی زوجہ کو. کتنے لوگ ہیں سعودی عرب میں جاب کر رہے ہیں, امریکہ میں جاب کر رہے ہیں, اللہ نے گنجائش بھی دی ہے, بھائی اپنی بیگم کو ساتھ لے کے جاؤ. وہ کہتے ہیں یار گزارا مشکل ہو جائے گا. سب گزارا تو مشکل ہو جائے گا, لیکن تمہاری شادی اس لیے تھوڑی ہوئی کہ بیگم یہاں رہے, تم اس کو کھلاؤ, صرف کھلانے کے لیے تھوڑی ہوئی ہے. زوجہ کا جو مطلب ہے, صاحبہ کہتے ہیں عربی میں, ساتھ رہنے والی. ساتھ رہنے والی, تو ساتھ رہنے والی کیا, جب آپ جاب کرنے کے لیے گئے سعودی عرب یا کہیں گئے, ایک سال کے بعد آپ مہینے میں ایک دفعہ, سال میں ایک دفعہ آ رہے ہو, اور ریٹائرمنٹ پہ اب آپ ہو گئے, 20-25 سال تو بیگم کے بغیر گزر گیا نا. تو یہ صاحبہ کہاں سے ہو گئی؟ صاحبہ کہتے ہیں ساتھ رہنے والی. کوئی بہت ہی غریب ہو بیچارہ نہیں افورڈ کر سکتا, اس کے حکام الگ ہیں, لیکن نارملی ایسا نہیں ہوتا اور نہیں ہونا چاہیے. اللہ کا خوف پیدا کرنا چاہیے. جہاں جا رہے ہو, شریف آدمی ویسے بھی کوشش کرتا ہے کہ بیگم ساتھ ہو, کیونکہ وہ ریموٹ کنٹرول کی طرح آپ پہ نظر رکھتی ہے, لہذا کوشش ہوتی ہے عزت دار لوگوں کی بیگم کو ساتھ لے کے جاؤ. دوسرا یہ حدیث جو میں نے بتائی نا, دو حدیثیں, یہ اگر آپ آگے نقل کریں گے نا تو اپنے حالات شاید کچھ سیٹنگ پہ آ جائیں. اور خواتین کو پتہ ہے کیا سوچنا چاہیے, عورت کو یہ حدیث بار بار, قرآن کی آیت الرجال قوامون علی النساء, اللہ نے سربراہ کس کو بنایا ہے؟ مرد کو. سر کا تاج کس کو بنایا ہے؟ مرد کو بنایا. آقا کس کو بنایا ہے؟ عورت مرد کی غلام نہیں ہوتی, ماتحت ہوتی ہے. غلام اور ماتحت میں فرق ہے. دیکھو آپ آفس میں ہوتے ہو, آپ کا ایک باس ہوتا ہے, آپ اس باس کے غلام نہیں ہوتے, لیکن کیا ہوتے ہو؟ ماتحت. صدر, وزیر اعظم, ہم ان کے غلام نہیں ہیں, لیکن ماتحت ہیں یا نہیں ہیں؟ ماتحت کی ذمہ کام ہوتا ہے, ایک جو سربراہ ہے اس کو عزت دینا, نمبر 2 اس کی اطاعت کرنا. ہر چیز میں رکاوٹ, ہر چیز میں رکاوٹ. کوئی بات میاں کرے فوراً اس کے. ایک آدمی نے کہا میں نے اپنی بچی کی شادی کرنی تھی, ایک رشتہ آیا, مجھے پتا تھا میں بولوں گا تو بیگم میری مخالفت بولے گی, یہاں نہیں کرنی میں نے. تو کہہ رہے میں نے کسی کو بھیج کے بیگم سے کہلوایا کہ اس کا اچھا رشتہ آیا ہوا ہے, لیکن اس کے تمہارے میاں نہیں مان رہے. تو وہ مان گئی فوراً. یہ سچی مچی کا واقعہ ہے, وہ مان گئی. اور میاں گھننا بن گیا, نہیں یہاں نہیں کرنا, مجھے یہ بالکل پسند نہیں ہے, میں نہیں کر سکتا یہاں پہ. اور یہ ابھی کیا بتاؤں, یہ گیم بھی میں نے ہی سکھایا تھا اس کو, کیا شرمانا آپ سے. یہ طریقہ بھی کس نے سکھایا تھا؟ میاں کو. مجھے ان دونوں کے حالات پتا تھے کہ میاں بیوی میں نا ہمیشہ ایک دوسرے کے 180 ڈگری پہ چل رہے ہوتے ہیں, اس چکر میں بچی کا بیڑا غرق ہو جائے گا. تو اچھا رشتہ آیا, میاں نے کہا یار میری بیگم, میں بولوں گا نا, وہ بولے گی نہیں. وہ کہہ رہی ہے یہ تو بیوقوف آدمی پتہ نہیں کون سا رشتہ اٹھا کے لے آیا. بعض عورتیں یہ بھی سمجھتی ہیں کہ مرد جب گھر میں بچی کی جلدی شادی کرتا ہے تو گویا وہ اپنی جان چھڑانا چاہ رہا ہے. یہ بہت غلط سوچ ہے. بعض دفعہ
باپ چاہ رہا ہوتا ہے کہ بچی کا اچھا رشتہ آیا ہے, ابھی کم عمر ہے لیکن کر دو, اچھا رشتہ ہاتھ سے نکل جائے گا. اس میں خواتین یہ لیبل لگا رہی ہوتی ہیں کہ گویا جان چھڑانا چاہ رہے ہیں بیٹی سے. یہ بہت خطرناک تانا ہوتا ہے مرد کے لیے. کوئی مرد اپنی بیٹی سے جان نہیں چھڑانا چاہتا, وہ اس کے مستقبل کے لیے قربانی دے رہا ہوتا ہے. اب اس کے گھر میں بھی ایسے ہی کہ وہ بیگم تانا دے, جب بھی کوئی رشتہ آئے تو بیگم تانا دیتی ہے جان چھڑانا چاہ رہے ہیں. تو میں نے اس کو یہ طریقہ بتایا, میں نے کہا آپ کسی خاتون کو بھیجو اور آپ بولو یہ میں مجھے بالکل قبول نہیں ہے رشتہ, ابھی بچی کی عمر کیا ہے, ایسی باتیں کرو. تو ہو گئی شادی, صحیح ہے نا, اور اللہ کا شکر ہے کامیاب شادی ہوئی. تو خواتین اگر زبان سے یہ لفظ بار بار بولتی رہے نا, اب آپ لوگ سب لوگ یہ حربہ استعمال نہ کریں جا کے, ہر ایک کے ایک جیسے حالات نہیں ہوتے کہ بیگم یہاں, بیگم میں دوسری شادی بالکل بھی نہیں کروں گا. پتہ چلا آپ نے کہا کہ اب ایسا ہوگا نا, بیگم کہے گی نہیں تم تو کرو گے, اب آپ نے کہہ دیا نا نہیں کروں گا, وہ کہے گی میں یہی سننا چاہ رہی تھی آپ سے, اور مجھے ویسے بھی یقین ہے کہ آپ بالکل بھی نہیں کریں گے. آپ کہو گے یار ہماری ساری پالیسی کیا ہو گئی, مفتی صاحب نے برباد کر دی. تو ہر جگہ ہر چیز چلنے کی نہیں ہے, لیکن بعض ہوتا ہے بعض گھروں میں ایک دوسرے کے ہمیشہ الٹا چل رہے ہوتے ہیں, ایسی نفرتیں پھیل چکی ہوتی ہیں, بدگمانیاں. تو اس کا پھر طریقہ یہ ہوتا ہے. تو عورت کو چاہیے, جیسے مرد کو چاہیے نا یہ 2 حدیثیں بیان کرتا رہے, تو عورت کو چاہیے زبان سے نا 1 دفعہ صبح 100 دفعہ تسبیح اور شام کو 100 دفعہ کہ سربراہ گھر کا کون ہے, میاں ہے, یہ میرا میاں میرا سربراہ ہے, میرا آقا ہے, میرے سر کا تاج ہے, مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اس کو عزت دوں, اس کی رسپیکٹ, اس کو رسپیکٹ دوں, میں عزت دوں, یہ میرا آقا ہے آقا ہے آقا ہے. 100 دفعہ بول لیں, اس سے گھر کا ماحول کیا ہو جائے گا, بہت خاندانی ہو جائے گا. ایسا نہ ہو کہ ایک اپنی ذمہ داری پوری کرے دوسرا تسبیح نہ پڑھے, پھر الٹا ہو جائے گا. یعنی اس نے یہ والی تو پڑھ لی کہ سربراہ 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 آقا ہے آقا ہے, اور آپ نے اخلاق والی تسبیح نہیں پڑھی, تو جب وہ اور زیادہ پولائٹ ہو جائے گی تو آپ تو اور ظلم ڈھانا شروع کر دو گے اس کے اوپر. پہلے تو وہ ریئیکشن کرتی تھی, اب وہ ریئیکشن بھی نہیں کر رہی, تو اور ظالم بن جاؤ گے آپ. تو اس لیے آپ نے بھی تسبیح پڑھنی ہے اور اس نے بھی پڑھنی ہے, دونوں اپنی ذمہ داری ہوگی تو حساب کتاب چلے گا. کیونکہ وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے. اچھے کو اللہ نے خود ڈیفائن کر دیا ہے, اچھے کی ڈیفینیشن آپ خود سے متعین بولے نہیں کر سکتے. پیپر میں جس سوال کے جتنے نمبر ہوتے ہیں نا, یہ پہلے سے آپ کو بتائے جاتے ہیں, آپ خود نہیں نمبر لگا سکتے جی یہ والا سوال کا جواب چونکہ مجھے آتا ہے لہذا اس کے 99 نمبر اس کے ہو گئے, باقیوں کے 0.11 ہو, ایسا نہیں ہوتا. تو اللہ نے کچھ چیزیں رکھی ہیں جو ضروری ہیں, کچھ آپشنل رکھی ہیں. اسلام کا خلاصہ دو چیزوں, ایک اپنا خالق سے رشتہ صحیح کر لیں, ایک مخلوق کا آپس میں کیا کر لیں, بولے نا جلدی سے ٹھیک کریں. خالق سے رشتہ ٹھیک کرنے کے لیے سب سے پہلے عقیدہ توحید ہے. اللہ نے کہا جو میرے ساتھ شرک کرے گا میں اس کو معاف نہیں کروں گا. پہلے تو خالق کے وجود پر ایمان لے کر آئیں. نمبر 2 اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں. پھر اس نے 5 ارکان ہمیں بتائے ہیں. یہ دنیا میں کسی کے مذہب کے پاس یہ گائیڈنس نہیں ہے. اسلام کے برحق ہونے کی ایک بہت بڑی دلیل یہ ہے کہ بہترین گائیڈنس ملتی ہے کہ خدا کو خوش کیسے کیا جاتا ہے. اس نے کہا کہ 5 ٹائم تمہیں نماز پڑھنی ہے. ارادہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ رمضان میں 1 مہینہ روزہ رکھنا ہے, زندگی میں 1 بار حج کرنا ہے, زکوٰۃ دینی ہے سال میں 1 بار. یہ اللہ اور مخلوق کا آپس کا ریلیشن اس سے ٹھیک ہو جائے گا. دوسرا کام زنا نہیں کرنا, چوری نہیں کرنی, معاہدوں کی خلاف ورزی نہیں کرنی. دوسرا مخلوق کا آپس میں ریلیشن, مخلوق کا جو آپس میں ریلیشن ہے اس میں بہت ڈیٹیل ہے, میں 2 منٹ میں بات سمیٹ کے جلدی سے خلاصہ پیش کر دوں. مخلوق کا جو آپس کا ریلیشن ہے اس کا خلاصہ قرآن میں مختلف جگہوں پہ بیان کیا گیا ہے اور ڈیٹیل بھی بیان کی گئی ہے. اس کی یعنی اگر ہم اس کی روح کو دیکھیں وہ یہ ہے کہ آپ کے دل میں کسی بھی دوسرے انسان سے خیر خواہی کا جذبہ ہونا چاہیے بس. اور جو آپ کا جتنا قریبی ہے اس سے خیر خواہی کا جذبہ اتنا زیادہ ہو. سب سے زیادہ آپ کے پیرنٹس آپ کے قریب ہوتے ہیں. اللہ کے بعد سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ والدین. ان کے سامنے اف بھی نہیں کرنا. دوست کا حق بعد میں ہے, والدین کا حق پہلے. والدین جسمانی بھی ہوتے ہیں روحانی بھی ہوتے ہیں. آپ کے ٹیچر روحانی والدین ہیں. ایک تو والدین وہ ہوتے ہیں نا جنہوں نے آپ کی باڈی کو پروان چڑھایا, ان کا تو بہت بڑا حق ہے. ایک روحانی بھی والدین ہوتے ہیں جو جنہیں کیا کہا جاتا ہے؟ ٹیچر, جو ایجوکیشن کے لحاظ سے آپ کو گائیڈ کر رہے ہیں. آج ہمارے ہاں ٹیچروں کا احترام بھی کیا ہوتا جا رہا ہے؟ ختم. ہمارے ایک دوست نے بتایا جرمنی میں وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کوئی اگر کلاس میں سو رہا ہو تو ٹیچر کو اجازت نہیں ہے ان کو ڈسٹرب کرنے کی. مجھے نہیں پتا انہوں نے صحیح کا, بعض لوگ مبالغہ آرائی بھی کر دیتے ہیں. میں نے کہا یہ تو غلط ہے یار. اگر کوئی طالب علم سو رہا ہے تو ٹیچر کو یہ حق ہونا چاہیے کہ وہ اس کو اٹھائے اور تھوڑی سی ڈانٹ بھی لگا سکتا ہے. آج ہمارے جو طلبہ ہیں ان کا مزاج ایسا آسمانوں پہ پہنچ گیا, ایک ٹیچر نے تھوڑا سا سخت زبان میں بات کر لی تو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنا شروع کر دیتے ہیں. بھائی اگر آپ گورا بننا ہے آپ نے تو گورے بن جاؤ, پورے تمیز سے گورے بن جاؤ. پھر کلر بھی پھر ویسے ہی ہونا چاہیے. کلر آپ کا وہ والا نہیں ہے اور اسٹائل آپ وہ والے اختیار کر رہے ہو تو پورے گورے بن جاؤ. تو آپ
وہ نہیں بن سکتے, وہ بہت آگے جا چکے ہیں, وہ مذہب سے باغی ہو چکے ہیں, ان کے پاس سائنس ٹیکنالوجی ہم سے اچھی ہے, وہ ضرور لیں آپ ان سے. مذہب اور تہذیب ان کے پاس نہیں ہے, وہ آپ نے ان کو دینی ہے. آپ نے ان کو بتانا ہے کہ ٹیچروں کا احترام کیسے ہوتا ہے. کوئی گورا آپ کی یونیورسٹی میں آئے تو اسے, میرے ایک شاگرد تھے جرمنی کی یونیورسٹی میں پڑھ کر آئے تھے, تو ان سے کوئی جرمن سے کوئی خاتون ملنے کے لیے آئی, تو وہ مجھ سے, جو شاگرد تھے مجھ سے ایسے ملا کرتے تھے, ایسے ہاتھ چومتے بھی تھے بعض دفعہ میرے. تو جب وہ مجھ سے ملے نا تو ایسے ہاتھ چوم کے گئے, تو انہوں نے کہا کہ دوبارہ آئے, کہہ رہے وہ نہیں دیکھ رہی تھی اب میں دوبارہ ہاتھ چوموں گا. میں نے کہا کیوں بھائی؟ کہہ رہے ان کو پتا چلے کہ ہمارے یہاں ٹیچر کا احترام کیا ہوتا ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ آپ ہاتھ چومیں یا آپ جو ہے نا کوئی استاذوں کے پاؤں پہ ہاتھ لگائیں, کم از کم بد کلامی بدتمیزی تو نہ کریں نا. اتنا تو حق استاذ کو دیں کہ اگر اس کی طرف سے کبھی اونچ نیچ ہو جائے, کوئی تھوڑی سی آڑی ترچھی زبان استعمال ہو جائے, کوئی تھوڑا سا غصہ ہو جائے, تو آپ کا لہجہ ٹیچر کے سامنے کیا ہونا چاہیے؟ نرم ہونا چاہیے. یہ اللہ رسول کا حکم ہے, اس پر کیا آیتیں ہیں کیا حدیثیں ہیں, میں جاؤں گا تو بہت بات لمبی ہو جائے گی. اور جتنا قریبی, قرآن نے کہا جو آپ کے کلاس فیلو ہیں, جو والجار الجنوبی والصاحب بالجنب وابن السبیل, جو بھی آپ کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں, جن کا جس لحاظ سے, چاہے وہ خونی رشتہ ہو, بلڈ ریلیشن ہو, یا صبح شام آپ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے, آپ نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. یہ چیز اب آج کل ہماری سوسائٹی میں مارکیٹ سے کیا ہوتی جا رہی ہے؟ شارٹ. یہ چیز مارکیٹ میں کیا ہو رہی ہے؟ شارٹ. اور خوب سمجھ لیں, جو چیز مارکیٹ میں شارٹ ہوتی ہے مہنگی ہو جاتی ہے کہ نہیں ہو جاتی؟ تو جب اخلاق مارکیٹ سے شارٹ ہوں گے تو بااخلاق لوگ اللہ کی نظر میں مہنگے ہو جائیں گے. سمجھ رہے ہیں نا؟ جب اخلاق مارکیٹ سے شارٹ ہوں گے تو بااخلاق لوگ اللہ کی نظر میں کیا ہو جائیں گے؟ ان کی ویلیو بڑھ جائے گی. اور آخری بات یہ کہ انہی حقوق میں نے بتایا, جس کا جتنا آپ سے ریلیشن ہے اس کا حق زیادہ, تو اپنے کنٹری کے لوگوں کا حق زیادہ ہے یا دوسرے کنٹری کے لوگوں کا حق زیادہ ہے؟ ظاہر ہے آپ کا ریلیشن اپنے کنٹری سے زیادہ ہے. تو ایسے موقع پہ اگر کوئی حادثہ آتا ہے تو میری اور آپ کی یہ ذاتی ذمہ داری ہے کہ ہم اس حادثے کا شکار لوگوں کی بڑھ چڑھ کے مدد کریں. آپ کسی بھی ٹرسٹ کے ساتھ تعاون کریں جس پہ بھی آپ کو اعتماد ہو. میں تو لوگوں سے کہتا ہوں پہلے خود جا کے ان کے حالات دیکھو, خود غریب کے منہ میں نوالا دو جا کے, اس کا اپنا مزہ ہے. قرآن نے کیا کہا؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. سورہ دہر آپ دیکھیں, قرآن کہتا ہے کہ ہم نے انسان کو بنایا تاکہ دیکھیں ان میں اچھا کون ہے برا کون ہے. پھر اللہ نے اچھے لوگوں کو ڈیفائن کرنا شروع کیا, تو اچھے لوگوں کی ڈیفینیشن میں اللہ نے صفات بیان کی ہیں. ان میں ایک صفت یہ بیان کی ہے کہ جو ہمارے نیک بندے ہیں جن کو پتا ہے کہ آخرت میں ہم نے حساب دینا ہے, یطعمون الطعام علی حبہ, وہ اللہ کی محبت میں لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں, اور کھانا کھلاتے ہوئے ان سے کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ, ہم تمہیں اپنے فائدے کے لیے, ہم تمہیں تمہارے فائدے کے لیے نہیں کھلا رہے کہ تمہارا پیٹ بھر جائے, ہم تمہیں اپنے فائدے کے لیے کھلا رہے ہیں. کیوں؟ ہمارے رب کا حکم ہے, نہیں کھلایا تو وہ ہم سے کل قیامت کے دن سوال کرے گا. تو میری اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص مومن نہیں ہے جو خود پیٹ بھر کے کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا سوئے. یہ مخلوق کے رائٹس ہیں, مخلوق کے حقوق ہیں, جو کس نے ہمارے ذمہ لگائے ہیں؟ اللہ نے لگائے. تو خلاصہ کیا نکلا بیان کا؟ پہلے اپنے زندگی کا تعین کریں کہ ہمارا اصل ہدف کیا ہے, اچھے بننا. اور اسلام آپ کو رہبانیت کی تعلیم نہیں دیتا کہ آپ ساری ایکٹیویٹیز چھوڑ کے سب کچھ چھوڑ دیں. نہ نہ نہ, آپ نے دنیا کے تمام شعبوں کو زندہ کرنا ہے, اس میں اپنی نیت ٹھیک کر لینی ہے. آپ نے ایک مثال میں دے کے بس بیان سچی مچی کا ختم کر رہا ہوں واقعی, ورنہ وہ ختم کرتے کرتے بھی لوگ کہتے ہیں آدھا گھنٹہ ہو جاتا ہے آپ کا. دیکھو, ایک ڈاکٹر ہے, میڈیکل سائنس میں پڑھتا ہے, اس کی نیت ہے میں کلینک کھول کے پیسہ کماؤں گا, میں یہ کروں گا وہ کروں گا, اس کو کوئی ثواب نہیں ملے گا اس میں. ایک ڈاکٹر میڈیکل کالج میں پڑھ رہا ہے, یعنی ڈاکٹر بن رہا ہے میڈیکل کالج میں پڑھ کے, اس کی نیت یہ ہے کہ قرآن نے یہ کہا ہے کہ من احیاھا فکانما احیا الناس جميعا, جس نے ایک انسان کی جان بچائی اللہ کے دفتر میں ایسے لکھا جائے گا اتنا ثواب کہ سارے انسانوں کی اس نے جان بچا لی. وہ میڈیکل کالج میں اس نیت سے پڑھتا ہے, یا کوئی خاتون پڑھ رہی ہے اس نیت سے پڑھ رہی ہے. خاتون کو میں نے معذرت خاتون کہہ دیا, وہ ان کو خواتین کو غصہ آتا ہے, لڑکی پڑھ رہی ہے, ٹھیک ہے. تو میں نے کراچی میں واقعہ سنایا, ایک لڑکی کو کسی نے کہہ دیا انٹی, تو کہتی انٹی ہوگا تیرا باپ, انٹی ہوگی تیرا باپ. کوئی لڑکی پڑھ رہی ہے یونیورسٹی میں, نیت یہ کہ میں ڈاکٹر بنوں, کسی بھی شعبے میں, صرف ڈاکٹر کی بات نہیں ہے, نیت یہ کر لے کہ بھئی ہمیں اللہ نے اچھا بننے کے لیے پیدا کیا نا, تو اچھے کی ڈیفینیشن میں یہ نہیں ہے کہ ڈاکٹر بنو. ڈاکٹر اچھے بھی ہوتے ہیں, ڈاکٹر برے بھی ہوتے ہیں, سائنسدان اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں, سیاستدان اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں.
تو ہر فیلڈ میں اچھے برے دونوں، مولویوں میں بھی جب دو فیلڈ دونوں ہیں، اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں، تو باقی کیا رہا ہے؟ مذہبی لوگوں میں اچھے بھی ہوتے ہیں، 2 نمبر بھی ہوتے ہیں. جب ہر فیلڈ میں 2 طرح کے لوگ ہیں تو آپ نے اچھا ڈاکٹر بننا ہے. اور اچھے ڈاکٹر میں سب سے پہلی بات کہ نیت انسانیت کی خدمت، کہ ایک انسان کی جان بچانا اتنا ثواب، میں کوشش کروں گا یا کوشش کروں گی کہ میں اپنی زندگی میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کی جان بچاؤں. آپ پیسے بھی لیں، ایسا نہ ہو آپ کہیں یار اب ہم نیت آخرت کی کریں تو ہم تو پھر کھائیں گے کہاں سے. آپ فیس بھی لیں ان سے، لیکن نیت کیا کریں؟ فیس تو اس لیے لینی ہے نا کہ بھائی گھر آپ کا سسٹم کیسے چلے گا، گھر کا آپ کا نظام کیسے چلے گا. لیکن جو ضرورت مند ہے ان سے نہ لیں فیس. تو دل میں اگر آپ نے نیت کر لی نا کہ میری نیت کیا ہے کہ انسانوں کی جان بچانا تاکہ اللہ مجھ سے خوش ہو جائے، تو یہی شعبہ آپ کے لیے عبادت کا ذریعہ بن جائے. اسی میں آپ اللہ کے عبادت گزار کہلائیں گے. اسلام میں رہبانیت نہیں. تبسم خان لکھنؤ سے پوچھتی ہیں یا پوچھتے ہیں، کیونکہ تبسم لڑکوں کا نام بھی ہوتا ہے لڑکیوں کا نام بھی ہوتا ہے، اب یہ نہیں پتا، اللہ بہتر جانتا ہے. بہرحال جو بھی ہیں، انہوں نے دانوں پر تسبیح پڑھنے کا حکم یہ پوچھا ہے کہ دانوں پر جو تسبیح پڑھی جاتی ہے کیا یہ جائز ہے یا نہیں. ہم نے سنا ہے کہ یہ بدعت ہے. نہیں، بدعت نہیں ہے، دانوں پر تسبیح پڑھنا جائز ہے، کیونکہ تسبیح کاؤنٹ کرنے کا حدیث میں حکم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 33 دفعہ سبحان اللہ کہا، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر، یہ تسبیحات فاطمہ. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 100 دفعہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ کلمہ ہے. آپ نے فرمایا جس نے 100 دفعہ پڑھا، 100 دفعہ رات شام کو پڑھا، تو اس سے زیادہ نیکی کوئی کر نہیں سکتا. تو اس طرح کے جو فضائل ہیں 100 دفعہ، تو ظاہر ہے اس کو تو کاؤنٹ کرنا پڑے گا نا. تو کاؤنٹ کا کوئی بھی طریقہ ہو سکتا ہے، انگلیوں پہ بھی گنا جا سکتا ہے. آج کل ایک چائنا کی ایک بڑی مشہور ایک ڈیجیٹل مشین آ رہی ہے، اس کو آپ دباتے رہیں تو کاؤنٹ جس طرح سے بھی کیا جائے کھجور کی گٹھلیوں پر. تو وہ مقصد وہ تسبیح کے وہ دانے نہیں ہوتے، مقصد گننا ہوتا ہے. تو گن کسی بھی طریقے سے آپ گن سکتے ہیں. رات کو تسبیح فاطمی کب پڑھیں؟ رات کو تسبیح فاطمہ وتر کے بعد پڑھنی چاہیے یا جب بستر پر بیٹھیں تب پڑھنی چاہیے؟ جاوید احمد کشمیر سے. دیکھیے جب یہ بستر پہ لیٹ جائے نا اس وقت پڑھنے کا حکم ہے. حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں گھر میں بہت خدمت کرتی ہوں، ہاتھوں پہ نشان پڑ جاتے ہیں چکی پیسنے سے، کوئی گھر میں خادم کا انتظام کر دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو خادم سے بہتر ہے؟ فرمایا ضرور بتائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 33 دفعہ. فرمایا جب تم بستر پہ سونے کے لیے لیٹ جاؤ، حضرت علی سے بھی آپ نے فرمایا، حضرت فاطمہ سے بھی، کہ جب بستر پہ سونے کے لیے لیٹ جاؤ. ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود حضرت فاطمہ کے گھر گئے اور حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے درمیان میں بیٹھ کے آپ نے ان کو نصیحت فرمائی کہ جب تم سونے کے لیے بستر پہ لیٹ جاؤ 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر. یہی تسبیحات پڑھنے کا حکم ہر نماز کے بعد بھی ہے اور رات جب ہم سونے کے لیے لیٹ جائیں تو اس وقت بھی. تو یہ وتر کے بعد نہیں پڑھے جائیں گے، بلکہ جب آپ بستر پہ سونے کے لیے لیٹ جائیں تو اس وقت پڑھی جائے گی یہ تسبیح. اور اس کی یہ فضیلت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داماد اور اپنی بیٹی کو یہ تسبیحات بتائیں، اور فضیلت یہ بتائی کہ یہ گھر میں خادم سے بہتر ہے. یعنی خادم سے تمہیں وہ کچھ حاصل نہیں ہوگا جو تمہیں ان تسبیحات پڑھنے سے قیامت میں جو اجر ملے گا، تو اس اجر کو دیکھ کر تم یہ کہو گے کہ ہم نے دنیا مصیبت میں گزار دی. مصیبت سے مراد یعنی مشقتوں میں گزار دی، تو جو اجر ہمیں مل رہا ہے یہ اس خادم سے کروڑہ گنا زیادہ ہے. اس خادم سے ہمیں جو سہولت ملتی اس سے اتنا مزہ نہیں آئے گا جتنا اس اجر کو دیکھ کے قیامت میں مزہ آئے گا. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. نماز کے بعد کون سی تسبیح پڑھیں؟ نماز کے بعد میں نے امام صاحب اور بہت سے لوگوں کو کچھ تسبیح پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. کیا نماز کے بعد کوئی خاص تسبیح ہوتی ہے پڑھنے کی یا پھر کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں؟ عبداللہ کراچی سے. کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن جو سنت تسبیح ہے وہ پڑھنی چاہیے. تو فرض نماز کے بعد تو آپ صرف اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام پڑھیں. اس کے بعد سنت موقدہ پڑھیں. اس کے بعد پھر آپ 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یا 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 33 دفعہ اللہ اکبر اور ایک دفعہ پھر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر یہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد یہ بھی، آیت الکرسی بھی. اس کے علاوہ بھی تسبیحات ہیں. بہت سی مساجد میں آج کل وہ لٹکی بھی ہوتی ہیں. سعودی عرب میں تو خاص وہاں مسجدوں میں اس کا اہتمام ہے کہ سنت تسبیحات میں نے تو ہر مسجد میں دیکھی ہیں، تو بڑا اچھا عمل ہے یہ. تو مسجد والوں کو چاہیے کہ وہ تسبیحات
جو معمولات اور وظائف نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرائض کے بعد پڑھا کرتے تھے وہ لکھ کے لگا دینے چاہیے تاکہ لوگ ان سے یاد کر لیں، ورنہ یہ تسبیحات تو نبی کا معمول تھا، یہ پڑھا کریں۔ کئی دفعہ حرکت سے نماز ٹوٹ جائے گی، نماز میں کتنی دفعہ بلا عذر حرکت کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ جیسے بالوں کو ہاتھ لگانا، کپڑوں کو سیدھا کرنا یا خارش کرنا وغیرہ وغیرہ۔ عامر محمد یوسف، پنجگور، بلوچستان سے۔ دیکھیں، حرکت نماز کے منافی ہے، اور کوئی بھی کام نماز میں ایسا کیا جائے جو نماز کے منافی ہو تو نماز اس سے ٹوٹ جاتی ہے۔ جیسے نماز میں بات چیت کرنا، نماز میں کھانا پینا، نماز میں چلنا پھرنا، تو اس سے نماز ٹوٹ جائے گی۔ تو اس پر تو پوری امت کا اجماع ہے، لیکن یعنی اس کے لیے تو دلیل کی حاجت نہیں ہے، کیونکہ یہ اجماع امت سے ثابت ہے کہ نماز میں نماز کے اگینسٹ کوئی کام کرنے سے، نماز کے منافی کوئی کام کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ لیکن اب کتنی حرکت کرنے سے ٹوٹتی ہے، اس کے بارے میں قرآن و سنت خاموش ہے۔ تو جہاں قرآن و سنت خاموش ہوتا ہے، ظاہر ہے اتنی ایک دفعہ کیوں کرنے سے تو نہیں ہوگا نا کہ نماز فوراً ٹوٹ جائے، یہ تو ایک، اس میں تو انسان معذور ہے، اتنے تو مجبوراً حرکت کرنی پڑتی ہے۔ تو اب اس میں کوئی قرآن و سنت میں کوئی واضح دلیل نہیں ہے کہ کتنی حرکت کرنے سے نماز ٹوٹے گی۔ تو جب واضح دلیل نہیں ہوتی تو حضرات فقہائے کرام پھر اجتہاد کرتے ہیں۔ تو اب بعض فقہا تو اس کے قائل ہیں کہ بغیر ضرورت کے اگر 3 دفعہ حرکت کر لی، بغیر ضرورت کے 3 دفعہ جلدی حرکت کر لی تو پھر نماز ٹوٹ جائے گی۔ بعض فقہا اس کے قائل ہیں، اور بعض فقہا اس کے قائل ہیں کہ اتنی حرکت کی کہ اگر کوئی دیکھنے والا آئے اور اس وقت اس کو دیکھتا تو اس کی حرکت کو دیکھ کے یہ لگتا کہ گویا یہ نماز پڑھ ہی نہیں رہا ہے، یہ ویسے ہی کھڑا ہوا ہے۔ تو اتنی زیادہ جب حرکت ہوگی تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ تو اس میں جو نماز پڑھ رہا ہے اس کی رائے کا اعتبار ہوگا کہ اگر کوئی مجھے آ کے اس وقت دیکھتا میں اتنی حرکت کر رہا ہوں تو وہ یہ سمجھتا کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے یا نہیں پڑھ رہا۔ اگر وہ یہ سمجھتا کہ شاید یہ نماز ہی نہیں پڑھ رہا جو اتنا ہل رہا ہے تو پھر نماز ٹوٹ جائے گی۔ تو یہ دونوں قول ملتے ہیں۔ گنجائش اس دوسرے قول میں ہے کہ اتنی حرکت ہو کہ دیکھنے والا سمجھے کہ گویا یہ نماز ہی نہیں پڑھ رہا، تو پھر اس میں کوئی مقدار متعین نہیں، بس بہت زیادہ حرکت ہوگی کہ دیکھنے والا یہ سمجھے، تو ہم یہ کہیں گے نماز اس کی ٹوٹ گئی ہے۔ اور پہلا جو قول ہے جس میں ہے کہ 3 دفعہ جلدی حرکت کی، وہ قول سخت بہت ہے، اس میں مشکل بہت ہے، لیکن احتیاط اسی میں ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ حرکت ہی نہ کریں تاکہ اس مسئلے میں پڑھنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے نا۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے نمازی کو چاہیے پہلے جتنی جہاں کھجانا ہے نا تسلی سے کھجا لے، ہلے، اتنا ہل کے تھک جائے پھر کھڑا ہو۔ بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے نماز سے پہلے سکون سے بیٹھے ہوتے ہیں، جیسے ہی نیت باندھیں گے ایک دم ہلنا شروع ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں ان کو کیا ہو جاتا ہے، ایک دم حرکت کرنا شروع ہو جائے گی۔ تو تمیز سے نماز پڑھنی چاہیے انسان کو، تو ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو نماز کے منافی۔ ہاں کوئی بہت ضرورت ہے تو پھر جلدی سے حرکت کر کے وہ ختم کر دے اس کو جو خارش ہو رہی ہے، تاکہ نماز میں اس کا دھیان نہ بٹے۔ بعض دفعہ خارش ہو رہی ہوتی ہے سر میں یا کہیں چہرے پہ، اس طرح سے اس کو کوئی الجھن ہو رہی ہوتی ہے، اگر وہ نہیں کھجائے گا تو نماز سے دھیان ہٹتا ہے، تو اس میں تو ٹھیک ہے جلدی سے حرکت کر لی، یا کوئی نمازی کے آگے سے گزرنے کی کوشش کر رہا ہے اس کو ہٹا لینا چاہیے۔ تو اس طرح کی حرکت جہاں ضروری ہو وہاں تو بالکل جائز ہے، لیکن جہاں ضروری نہیں ہے تو ایک دفعہ بھی حرکت نہ کرے، اور اگر 3 دفعہ حرکت کر لی ہے تو احتیاط اسی میں ہے کہ نماز لوٹا لے، لیکن نہیں لوٹاتا تو بھی امید ہے کہ نماز انشاءاللہ ہو جائے گی، کیونکہ دوسرا قول بھی بہرحال موجود ہے۔ جو انکار کرتے ہیں آخرت کا ان کو فالو مت کرے، کیونکہ جو آخرت کا انکار کرے گا نا اس کی زندگی کبھی بھی سیدھے راستے پہ نہیں ہو سکتی۔ اس کو قانون سیدھے راستے پہ چلا سکتا ہے، لیکن قانون، انسان کے بنائے ہوئے قانون بھی ناقص اور نگرانی بھی ناقص۔ لوگ کیمرے لگا دیتے ہیں، کیمرہ ہی چوری ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے جب تک اللہ کا خوف نہیں ہو، آخرت میں جواب کا خوف نہیں ہو، تو انسان سیدھے راستے پہ چل ہی نہیں سکتا، ناممکن ہے یہ۔ وہ مشہور واقعہ ہے نا، ایک تو بیان شروع ہی واقعات سے ہو جاتا ہے تو یہ پھر کیا کریں۔ وہ ایک تقریب میں ایک خاتون کا لاکٹ چوری ہو گیا، بڑا قیمتی لاکٹ تھا۔ اب میزبان نے اعلان کیا بھائی یہ بڑا قیمتی لاکٹ ہے، اللہ کا واسطہ جو جس کا ہے دے دو۔ لوگوں نے کہا ایسے تو جو بھی دے گا وہ پکڑا جائے گا، کہ وہ سب کو پتہ چل جائے گا چور ہے، تو چور کا راز بھی فاش نہ ہو اور لاکٹ بھی واپس آ جائے۔ اس کا طریقہ یہ کہ لائٹ بجھا دو، خوبصورت سا پیالہ رکھو، بھائی جس نے لاکٹ چرایا ہے اس کو اللہ کا واسطہ دو، بولے بھائی چپکے سے اس میں ڈال دو، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، لاکٹ بھی آ جائے گا۔ لائٹ آف کر دی گئی، پہلے تو ڈرایا گیا، سمجھایا گیا، رونا دھونا کیا گیا، بھائی اللہ خیال تھا ترس آ جائے گا چور کو، تو لائٹ بجھا دی گئی۔ لائٹ کھولا تو دیکھا پیالہ بھی غائب ہے، لائٹ آن کی تو دیکھا کہ پیالہ بھی غائب ہے۔ تو
آخرت کا خوف نہ ہونا تو پھر انسان پر کوئی نصیحت اثر نہیں کرتی، اور آخرت کا خوف ہے تو بہت ساری چیزوں سے بچا رہتا ہے. ہمارے ہاں جو مسلمانوں میں کچھ جرائم ہیں، کچھ نہیں بھی تو ہے نا، بہت ساری ہم میں خوبیاں بھی تو ہیں، جو برائیاں نہیں ہیں. وہ کیوں نہیں ہے؟ آخرت کا خوف، ڈر ہوتا ہے یار، جانا تو ہے نا قبر میں. تو اللہ نے اس لیے حکم دیا مکذبین کو فالو مت کرو. اور ہم صبح و شام جن کو فالو کرتے ہیں وہ مکذبین ہی ہیں سارے. وہ آخرت پر ایمان نہیں ہوتا ان کا، ہوتا ہے تو ایسے کمزور، تو وہ کہاں سے آپ کو سیدھے راستے پہ چلائے گا بھائی؟ وہ تو پیسہ، شہرت، عزت، صحت، یہ 4-5 چیزوں میں گھماتا رہے گا آپ. عزت، پیسہ، شہرت. ہم جب چھوٹے تھے حضرت اپنے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کی مجلس میں ہم جا کے بیٹھنا شروع ہوئے، تو اہل اللہ کی، ولی اللہ ہونے کی ایک علامت یہ ہوتی ہے کہ ان کی صحبت میں بیٹھ کر دنیا کی محبت کم ہوتی ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ دنیا کی محبت یہ اہل اللہ کی علامت ہوتی ہے. انسان کو زیادہ دولت، پلاٹوں، جائیداد، یہ باتیں کرنا اچھا نہیں لگتا. کام کرتے زیادہ باتیں نہیں کرتے، اس میں اس کو اچھا نہیں لگتا. یہ اس کی علماء مثال دیتے ہیں کہ جیسے واش روم ضرورت تو ہے، تو ضرورت سے انسان جاتا ہے واپس آتا ہے، وہاں کوئی شوق سے نہیں بیٹھتا کہ یار مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے تو میں یہیں بیٹھا ہوا ہوں، بیگم یہیں کرسی لے آؤ، یہیں ڈال کے بیٹھتا ہوں، یہیں چائے پیتا ہوں، یہیں مطالعہ کروں گا. کوئی کرتا ہے ایسے؟ ضرورت سے جاتا ہے بھائی نکلو. تو ضرورت تو ہے دنیا کی، ہر شخص کو ہے، پیٹ اللہ نے لگا دیا. عزت بھی ہر ایک کی خواہش ہے، عزت بھی انسان کے لیے ضروری ہے، بہت سے مصیبتوں سے بچا رہتا ہے عزت کی وجہ سے. صحت تو بہت ہی ضروری ہے، وہ تو ہم بھی بیانات کر چکے ہیں، اسلام کا حکم ہے صحت کی حفاظت کرو. لیکن ان چیزوں سے دل لگانے کی اجازت نہیں. دل بڑی قیمتی چیز ہے، یہ بہت سوچ سمجھ کے لگایا جائے گا. دیکھو دل ایسے کو دیا جاتا ہے جو دل کو پریشان نہ کرے. کیا خیال ہے؟ بات سے بات نکلتی ہے، موضوع چینج ہو جاتا ہے، سورہ قلم لے کے چل رہے ہیں، لیکن چلو یہ بات بھی تھوڑی سی کمپلیٹ کر دوں. سکون کہاں ہوتا ہے؟ دل میں نا. سائنٹیفک تو دماغ میں ہوتا ہے، میں بھی اس گہرائی میں نہیں جا رہا، کیونکہ بہت سے نا لوگ بیٹھے ہوتے کہتے ہیں بھائی یہ تو دماغ کی ساری، دل کا تو کام صرف پمپنگ کرنا ہے. تو شریعت نے تو ہر چیز کی نسبت دل کی طرف کی ہے نا. دل میں سکون، دل میں غور و فکر کرو. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ ایک الگ ٹاپک ہے. ابھی میں اس پہ چلا گیا نا کہ بھائی اسلام نے دل کو کیوں متوجہ کیا کہ ان کے سینوں میں دل نہیں ہے، یا ان کے دل سخت ہو چکے ہیں. سخت تو اصل میں ان کی کھوپڑی ہوئی ہوتی ہے، دماغ سخت ہو گیا ہوتا ہے، اثر نہیں ہو رہا ہوتا. تو وہ ایک الگ بات ہے، اس کے میں اشکال کے جواب دے بھی چکا ہوں، ابھی میں اس طرف نہیں جاؤں گا. لیکن عام محاوروں میں نسبت دل ہی کی طرف ہوتی ہے. بھائی ہم نے تمہیں اپنا دل دے دیا، اس کے تمہارے دل میں اس کی محبت نہیں ہے. تو اس محاورے میں آپ کی دل سے جو مراد ہوتی ہے، میری بھی فی الحال وہی مراد، تاکہ بات آگے چلے نا. تو سکون کا محل کیا ہے؟ دل. خوشی کا محل کہتے ہیں جگہ. خوشی کس جگہ پہ ہوتی ہے؟ دل میں ہوتی ہے. غم کہاں ہوتا ہے؟ دل میں. کہنا تم نے میرا دل دکھا دیا، تم نے تو آج میرے دل کو خوش کر دیا. تو انسان صبح و شام سکون کے لیے کوششیں کرتا ہے، خوشی کے لیے کوششیں کرتا ہے. تو خوشی کے لیے انسان کی جو کوششیں ہوتی ہیں، تو جب ان کوششوں میں کامیاب ہوتا ہے تو خوشی محسوس کہاں ہوتی ہے؟ دل. تو پتہ یہ چلا، دیکھیں انسان خوش ہوتا ہے اپنی محبوب چیز کے ملنے سے، ایسا ہی ہے نا. تو دل کب خوش ہوگا؟ جب دل کو اس کی محبوب چیز ملے گی. دل چاہ رہا ہے یہ کھا لو، کھاؤ گے تو خوش ہو جاؤ گے. دل چاہ رہا ہے یہ کر لو، وہ کام کر لیا تو خوش ہو جاؤ گے. دل چاہ رہا ہے کہ یہ چیز مل جائے، گاڑی مل جائے، مل جاتی ہے تو دل کیا ہوتا ہے؟ خوش ہوتا ہے. تو سارا جو مسئلہ ہے نا وہ ہے دل کا. تو یاد رکھیں کہ دل کو خوش کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کو اس کی محبوب چیز ملے. تو جن چیزوں سے دل کو پہلے سے محبت ہے نا، وہ انسان کو ملتی نہیں ہے. ٹینشن والا مسئلہ یہ ہے. آپ کہیں بھائی جو اتنے لوگ خوش ہوتے ہیں ان کو ان کی دل کی پسندیدہ چیزیں مل جاتی ہیں تبھی تو خوش ہوتے ہیں نا. بھائی مسئلہ ایک دل میں بہت بڑا فالٹ یہ ہے کہ اسے اس کی جب محبوب چیز ملتی ہے تو اس کے دل میں اس سے زیادہ کی خواہش پیدا ہو چکی ہوتی ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ لہذا یہ پہلی مرتبہ میں تو اس سے خوش ہوتا ہے، اس کے بعد پھر یہ اس سے خوش نہیں ہوتا، اس سے زیادہ مانگتا ہے. ہمارے ایک دوست ہیں، اللہ نے ان کو مالی وسعت دی، وہ ایک زمانے میں بڑی غربت تھی، تو مجھے اپنا واقعہ بتا رہے تھے کہ یار جب ہم غریب تھے، مدرسے میں پڑھتے تھے، کہتے ہیں تو میں نے اس وقت کہیں سے ہمیں یاد ہے ایک پراٹھا آ گیا کہیں صبح ناشتے میں سوکھی روٹی ملتی تھی. کہہ رہے ہیں وہ پراٹھے کے نا ہم سب طلبہ نے ٹکڑے کیے، ایک ایک ٹکڑا، ایک ایک پراٹھا سب کو ملا، یعنی پراٹھے کا ایک ایک ٹکڑا سب کو ملا. کہہ رہے ہیں یار اس وقت اس میں اتنی خوشی سے ہم نے وہ ٹکڑا کھایا ہے کہ اب انڈے مکھن میں وہ مزہ نہیں آتا.
وجہ کیا ہے؟ اس وقت غربت تھی، اس وقت پراٹھے کی محبت تھی. یار صبح روٹی کھا رہے ہیں، کسی دن پراٹھا مل جائے تو ایک ٹکڑا ملا تو دل اتنا خوش ہوا جتنا کوئی ڈیفنس کلفٹن میں رہنے والا مکھن کباب پہ خوش نہیں ہوتا. تو کہنے لگا یار اب تو سب کچھ مل رہا ہے لیکن وہ خوشی نہیں ہوتی. تو وجہ کیا ہے بھائی؟ جب اس سے کم مل رہا تھا تو دل میں پراٹھے کی خواہش تھی، جب پراٹھا ملنا شروع ہو گیا تو اب خواہشات اس سے. یہ جو بڑے بڑے مالدار لوگ ہیں نا ہمارے، اکثر سیاستدان، سارے نہیں، یہ کباب پراٹھے پہ تھوڑی خوش ہوتے ہیں. ان کو آپ بریانی کھلا دو، ان کو سیخ کباب کھلا دو، ملائی کیا، یہ تو غریبوں کے کھانے ہیں. بھئی اب کیا کھانا ہے؟ آپ نے کباب بھی کھا لیے، پراٹھے بھی کھا لیے، آپ نے جو ہے وہ نہاری بھی کھا لی، بریانی بھی کھا لی، برگر بھی کھا لیا، پیزا بھی کھا لیا، ایسی ایسی خوراکیں، ترکی کی ڈشیں آپ نے کھائی ہیں، جاپنیز ڈشیں آپ نے، جو ان کا دل چاہتا ہے کھاتے ہیں، لیکن ان کو اس میں وہ مزہ نہیں آتا. یہ کہتے ہیں کہ جائیدادیں کھلاؤ اب ہمیں. یہ کباب یہ تو ڈیفنس کلفٹن کے عام مالدار لوگ کھا لیتے ہیں. یار یہ کیا ہے؟ اب یہ اتنے ارب پتی بن چکے ہوتے ہیں کہ ان کی نظر میں اب یہ کباب بریانی کی کوئی ویلیو نہیں رہتی. اب جو بڑے بڑے سیاستدان ہیں ان کی خواہش کیا ہوتی ہے؟ بھائی جائیدادیں کھلاؤ یار ہمیں. اور جائیدادیں بھی ایک سرجانی ٹاؤن کی نہیں چاہیے ان کو، یہ چائنا پٹی ہے تو غریبوں کی کرپشن ہے. جائیدادیں کچھ اسلام آباد کے پورا آدھا بحریہ ٹاؤن کھلا دو ہم کو. یہ اگر ان کو نہ ملے تو ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. عجیب مصیبت ہے. انسان ہمیشہ سے یہ حقیقت جانتا ہے کہ دل کی جب ایک خواہش پوری ہوتی ہے تو وہ اس سے بڑے کی خواہش اس میں پیدا ہوتی ہے. تو یہ عجیب بات ہے کہ یہ تو کبھی خوش ہو ہی نہیں سکتا. یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کو ساری دنیا کے سارے ماہرین مانتے ہیں لیکن پھر بھی وہ دنیا سے محبت کرتے ہیں. تو بتاؤ کبھی ایسے دل کو سکون مل سکتا ہے؟ آج آپ کی خواہش یہ مل جائے تو جب وہ ملے گا نا تو اس سے آگے کی خواہش پیدا ہو چکی ہوگی، پھر اس سے آگے کی پیدا ہو چکی ہوگی. متنبی ایک شاعر ہے، اس کا بڑا زبردست شعر ہے، ما قضا احد منها لبانته ولن تہا عرب الا الى عربی. اس دنیا میں کبھی کسی نے اپنی حاجت کو پورا کیا ہی نہیں. پہلا شعر میں تو اس نے ایسا کہا کہ جس سے یہ لگا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ غلط کہہ رہا ہے، کیونکہ دنیا میں لوگ اپنی حاجتیں پوری کرتے ہیں. لیکن وہ کہہ رہا ہے ما قضا احد منها لبانته، کوئی ایک بھی متنفس اس دنیا میں ایسا نہیں گزرا جس کی خواہش اس دنیا میں پوری ہو گئی ہو. تو پہلا مصرع لگتا ہے غلط کہا اس نے، لیکن اگلے میں اس نے ڈیفائن کر دیا کہ کیوں پوری نہیں ہوئی. وَلَن تَهَا عَرَبٌ إِلَّا إِلَىٰ عَرَبِي. ایک خواہش پوری ہوتی ہے وہ دوسری خواہش کو جنم دے کے جاتی ہے. جیسے ایک کھٹمل مارو نا تو کھٹمل کی بو سے، اور پتہ ہے کبھی بھی، یہ ایک جنرل نالج کی بات بتا رہا ہوں، کھٹمل کو کبھی بھی جھٹمل نہ کریں. بعض لوگوں کا نظریہ کھٹمل جھٹمل، جیسے کھٹمل کو دیکھو مل دو، یہ بڑی خطرناک حرکت ہوتی ہے. کیونکہ جب آپ کھٹمل کو ملتے ہیں نا، اس کے جو خون سے اسمیل ہوتی ہے اس سے اور کھٹمل آ جاتے ہیں. تو کھٹمل کو مارنے کے دوسرے سائنٹیفک طریقے اختیار کریں، جھٹمل والا طریقہ اختیار، اس سے اور کھٹمل، سنا ہے مشاہدہ بھی ہے کہ اور کھٹمل پیدا ہوتے ہیں. تو جتنے مارتے رہو گے وہ آتے رہیں گے. تو وہ دوا وغیرہ چھڑکیں یا کچھ اس طرح سے کریں. تو ما قضا احد منها لبانته ولن تہا عرب الا الى عربی. ایک خواہش پوری ہوتی نہیں ہے مگر دوسری پیدا ہو چکی ہوتی. آپ دیکھو نا بچے کا تو شعور ہی نہیں ہوتا، اس کی تو کوئی، اس کے تو والدین کی خواہشات ہوتی ہیں، اس کو تو ایک وقتی چیزیں ہوتی ہیں، یہ مل جائے وہ مل جائے. شروع میں کھلونوں کا شوق ہوتا ہے، وہ مل جائے کتنا خوش ہوتا ہے بچہ، لیکن آپ کو پتا ہے 2-4 دن میں اس کھلونے سے بور ہونے لگتا ہے. اگر بور نہ ہوتا تو والدین ایک کھلونا بچے کو دلاتے، وہ بلوغت تک وہی کام آتا اس کے. کبھی ایسا ہوتا ہے؟ ہر مہینے نیا کھلونا دلانا پڑتا ہے، اور وہ اس کا ڈیزائن بھی چینج ہو اور وہ ٹیکنالوجی میں بھی پہلے سے اچھا ہو. وہی والی اسی ٹائپ کی گاڑی دلاتی، بچے نہیں مانتے، یہ کیا، یہ تو ترقی نہیں ہو رہی. پھر جب وہ بالغ ہوتا ہے تو اس کی خواہشات بڑھ چکی ہوتی ہیں. اب اسے جھوٹی موٹی کی گاڑی نہیں چاہیے، اب اسے سچی مچی کی گاڑی چاہیے. بچپن میں تو گاڑی مانگتا ہے، ابا کھلونا لا کے دے دیتے ہیں، وہ اسی پہ خوش ہوتا ہے. اب اسے سچی مچی کی چاہیے. پھر جب اس کو گاڑی مل گئی تو پھر اس کو اس سے اوپر کی گاڑی چاہیے، گھر چاہیے، بنگلہ چاہیے، اچھی بیوی چاہیے، اولاد چاہیے. جب یہ ساری چیزیں مل گئیں تو ابھی اس کی خواہشات پوری نہیں ہوئی ہیں. پھر وہ اپنی اولاد کے لیے سوچنا شروع کر دیتا، میری اولاد کو ایجوکیشن چاہیے. کمال کی بات ہے، آپ کو اولاد تو نہیں چاہیے لیکن اولاد کو ایجوکیشن چاہیے. آج کل تو یہ سسٹم چل رہا ہے. پھر اس کو ایجوکیشن چاہیے، پھر یہ چاہیے، پھر وہ چاہیے، ہوتے 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 مر جاتا ہے، اس کی خواہشات ختم نہیں ہوتی.
کوئی ایک بھی دنیا میں ایسا نہیں کہ یار میں سارے کام کاج سے فارغ ہو چکا، اب میں مر جاؤں تو مجھے غم نہیں ہے، بلکہ جب مرنے سے پہلے سارے کاموں سے فارغ ہوتا ہے تو ایسے خاندانی قسم کے غم لگتے ہیں نا اس کو، وہ غم پچھلے تمام غموں کو بھلا دیتے ہیں۔ وہ بڑا غم صحت کا، شوگر، بلڈ پریشر، ڈائلیسس پہ آ گیا، وہ سارے غم، بچیوں کی شادی، بیٹوں کی شادی، وہ سب بھول بھلا کے یار یہ گردے کی طرح سیٹ ہو جائے، مولوی صاحب دعا کرو ڈائلیسس پہ ہوں، کوئی گردے، کچھ گردے کہیں سے ادھار لے رہے ہوتے ہیں، آج کل تو یہ بھی ہو گیا نا اس ڈاکٹر کرتے ہیں اس کا گردہ اٹھا کے ادھر فٹ کر دیا۔ بھائی ایک صاحب آئے، وہ میں نے فلاں کا گردہ لے لیا ہے، میں نے کہا جس کا لیا ہے وہ تو ایک پہ آ گیا بیچارہ، اب جب اس کو گردے کی اگر اس کا فالٹ نکل آیا تو کہہ رہے ہیں وہ وسیم بھائی سے لے لے گا ادھار۔ میں نے کہا یہ تو ایسے ہی ہوگا کچھ دنوں میں، پھر ایسے چل رہا ہوگا، بھائی تم ذرا یار 2 گردے ہیں تمہارے پاس، ایک ذرا استعمال، ٹیکنالوجی جس اسپیڈ سے ترقی کر رہی ہے نا، تو میرا خیال ہے ادھار قسطوں پہ بھی ملیں گے پھر کچھ وقت کے بعد گردے۔ تو خیر، تو دنیا میں یہ بھی وہ لوگ ہیں جن کی بیسک جو بنیادی خواہشات ساری پوری ہو رہی ہوں، ان کی بات کر رہا ہوں، جبکہ دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی بنیادی خواہشات بھی پوری نہیں ہوتی، تو بے سکونی بے سکونی بے سکونی۔ تو بھائی اس کا حل پتہ ہے کیا ہے؟ محبت ایسی چیز سے کرو، یعنی آپ کو آپ کا محبوب نہیں مل رہا نا، آپ کو پتہ ہے یہ ملے گا تو کم بہت اس سے محبت ختم ہو کے اس سے زیادہ چاہیے ہوگا، تو شروع میں ہی انسان اس بات کا خیال کر لے کہ بھائی ایسے سے محبت کرو جس کے چھوٹنے کا امکان نہ ہو، سمجھ رہے ہیں؟ اور وہ ایسی محبت ہو کہ جب وہ ملے تو اس کے رازوں سے پردہ اٹھتا رہے، اس کے جمال سے پردہ اٹھتا رہے، اور اس کے مقابلے میں ساری دنیا ہیچ معلوم ہونا شروع ہو جائے۔ ایسے محبوب سے اگر آپ کو محبت ہو گئی جس کے نہ چھوٹنے کا غم، اور جس کے کمال، جس کا جمال اتنا زیادہ ہو، لامحدود ہو، کہ آپ اس میں غور کرتے رہیں، اور آپ اس میں غور کرتے 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 اس کے راز آپ کے سامنے فاش ہوتے رہیں، رازوں سے پردہ اٹھتا رہے، اور آپ اسی کی محبت میں دن بدن ترقی کرتے 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 ایک وقت اس کے پاس پہنچ جائیں، تو ایسے محبوب سے محبت پائیدار بھی ہوگی اور آپ کے دل کے سکون کا ذریعہ بھی بنے گی۔ تو یہ صرف اللہ کی ذات ہے، صرف اللہ کی ذات ہے۔ تو ہمارے اندر بہت بڑا فالٹ یہ ہے کہ محبت کرنے سے پہلے یہ تحقیق ہی نہیں کرتے کہ اس سے، دیکھو اگر کوئی ہیروئن سے محبت کر لے، چرس اور ہیروئن جو ہوتی ہے نا، تو آپ کہو گے نا تم بے وقوف ہو، تم نے کس چیز سے محبت کی ہے، کہیں گے نا اس کو۔ اگر وہ اس موقع پر کہے کہ دل تو پاگل ہوتا ہے جس پہ بھی آ جائے، وہ یہ دلائل، آج کل یہ دلائل چل رہے ہیں مارکیٹ میں، یہ مائک کو کیا ہو گیا یار، اچھا بھلا چل رہا تھا، آج کل جو مارکیٹ میں دلائل چل رہے ہیں نا، بھائی دل تو بھائی جس سے چاہے محبت کر لے، دل پہ کس کا قابو ہے، یہ ڈائلاگ ہیں میڈیا کے ذریعے آپ کو غلط گائیڈ کیا جا رہا ہے۔ دل پہ انسان کا بڑا قابو ہوتا ہے، بے قابو دل ہیروئنچیوں کا ہوتا ہے، شرابیوں کا، کہ وہ ان کو سوچا نہیں انہوں نے اور ہیروئن چرس سے محبت کرنا شروع کر دی، بیڑا غرق کر لیا اپنا۔ دیکھو تبلیغ میں جب وقت لگاتے ہیں نا، تبلیغ والے بار بار ایک بات کہتے ہیں جب گشت کے لیے نکلتے ہیں، کہ جیسے ہی کوئی خوبصورت عمارت نظر آئے، کوئی بڑی بلڈنگ نظر آئے، انسان کا دل چاہتا ہے نا کاش میرا گھر بھی ایسا ہوتا، تو فوراً کہتے ہیں فوراً سوچو کہ بھائی مٹی کی 2 قسمیں، ایک کھڑی مٹی، ایک پڑی مٹی۔ یہ وہی مٹی ہے جو کھڑی کر دی ہے، ایک دن آئے گا یہ دوبارہ ختم۔ تو بار بار گشت میں یہ کیوں بتایا جاتا ہے کہ بھائی تم تو نکلے ہو اللہ کی محبت دل میں پیدا کرنے کے لیے، تم اگر اس دنیا سے متاثر ہو گئے، میرا یہ بنگلہ، میری یہ گاڑی، وہ فلاں کی گاڑی، میں امریکہ جماعت گئی تھی، وہاں تو لوگوں کی، دبئی جماعت جائے وہاں تو سارا دن گاڑیاں، غریب آدمی دبئی چلا جائے نا، وہ سارا دن گاڑیاں ہی دیکھتا رہتا ہے بیٹھ کے، ابھی یہ کیا ہے، یہ کیسی کیسی گاڑیاں لے کے، وہاں غریب سے غریب کے پاس ایسی گاڑیاں ہیں کہ جہاں مالداروں کے پاس نہیں ہوتی، تو وہ فوراً بتاتے ہیں بھائی مٹی کی 2 قسمیں ہیں، مٹی سے کوئی محبت نہیں کرتا، ایک کھڑی مٹی اور ایک مٹی ہوتی ہے گارے لپائی پتائی کر کے اس کو ذرا ڈیزائن بنا کے کھڑا کر دیا، کچھ بھی نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، ختم ہو جائے گی، یہ نہیں ختم ہوگی جو بنانے والا، اس میں رہنے والا تھوڑے دنوں میں کہاں جانے والا ہے، مٹی میں۔ تو باپ بتاؤ اس بلڈنگ سے دل لگانے والا، جس بلڈنگ نے بھی فنا ہونا ہے اور اس بلڈنگ میں رہنے والے کا بھی 4 دن کے بعد جنازہ اٹھنے والا ہے، اس ایسے بے وفا سے محبت کرنے والا دنیا کا سب سے بڑا بے وقوف ہے یا نہیں ہے؟ لیکن آج یہی کام سب سے زیادہ ہو رہا ہے، سب سے زیادہ کمال کا اپنا گھر، ذاتی گھر، میری دیوار، میرا گھر، میرا بنگلہ، میری گاڑی، میرا پلاٹ۔ تو پاگل ہو بھائی، کیا کرنا ہے؟ ضرورت ہے تو ٹھیک ہے آپ بنائیں، پلاٹ بھی خریدیں، آپ گھر بھی بنائیں، یہ محبت کرنے کی چیزیں تھوڑی ہیں۔ اور اگر اس سے محبت کرو گے خدا کی قسم ایسی سزا ملے گی، اللہ دل کا سکون چھین لے گا۔
کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو کان لابن آدم وادیا من ذهب احب ان یکون له وادیان ولن یملأ فاہ الا التراب. کیسے عجیب الفاظ ہیں. فرمایا انسان دیکھو کیسے نبی نے مثال بالکل سب سے آخر کی دی ہے تاکہ اس سے کم درجے کے جو دنیا پرست ہیں نا ان کو سمجھ میں بات آ جائے. بھائی نبی اگر مثال دیتے کہ جس کے دل میں گاڑی کی محبت ہے تو یہ محبت ختم نہیں ہوگی, جب ایک گاڑی ملے گی اس کا دل چاہے گا کاش اس جیسی ایک اور ہوتی. تو آپ کہتے ہیں اصل میں گاڑی تو چھوٹی چیز ہے نا, وہ بنگلے کی میں تو بنگلے کی محبت, میرا تو بحریہ ٹاؤن خریدنے کا پروگرام ہے. تو نبی نے مثال ایسی دی ہے کہ اس سے آگے کوئی مثال ممکن ہے نہیں. آپ نے فرمایا کہ اگر تمہارے دل میں دنیا کی محبت ہے, تم چاہتے ہو یہ مل جائے وہ مل جائے, اور اللہ نے تمہاری چاہت کے مطابق سونے کا جنگل دے دیا تم کو, تو پھر انسان فوراً سوچتا ہے یار اگر سونے کا جنگل مل گیا نا پھر تو ہمیں کب کوئی خواہش دل میں نہیں رہے گی. سونے کا جنگل مل جائے بتاؤ. ابھی تو غریب سوچ رہا ہے یار جنگل کی کیا ضرورت ہے, اللہ سونے کا ایک تھیلا ہی دے دے, ایک شاپر میں تھوڑا سا چند ڈلے ڈال کے دے دے تو بس میرے لیے یہ بھی کافی ہے. ابھی تو یہ سوچ رہے ہو نا بھائی ایک ٹکیا مل جائے بس, مجھے کوئی نہ رکشا چلانے کی ضرورت رہے گی نہ اوبر چلانے کی ضرورت رہے گی, ایک تھوڑی سی اینٹ مل جائے سونے کی. تو نبی نے فرمایا کہ تم ایک اینٹ کی بات کرتے ہو, تم ایک بلاک کی بات کرتے ہو. نبی نے فرمایا میں اللہ کا پیغمبر ہوں, اللہ کا نمائندہ ہوں, میری زبان سے حق کے علاوہ کچھ بھی نہیں نکلتا. اگر دو پہاڑوں کے درمیان کا جو حصہ ہے نا وہ سونے سے بھر دیا جائے اور تمہیں گفٹ کر دیا جائے تو آپ بتاؤ ساری زندگی کھانے کے لیے کتنا ہو گیا نا اس کے پاس. نبی نے فرمایا کبھی بھی سکون میں نہیں آئے گا. احبا فوراً اس کے دل میں ایک اور خواہش جنم لے گی. ابھی تو یہ خواہش ہے ایک دو اینٹیں مل جائیں, لیکن اس کی خواہش اللہ نے پوری کر کے دو پہاڑوں کو بھر کے دے دیا اس کو. فرمایا فوراً اس کے دل میں خواہش ہوگی اس ایک کے دو کیسے بناؤں میں. دیکھو نبی کی حدیث پر اگر یقین نہیں آتا نا تو جن لوگوں کو سونے کے جنگل ملے ہوئے ان کے حالات دیکھ لو جا کے, وہ چین سے بیٹھے ہوئے ہیں. ارے اپنے سیاست دانوں کو دیکھ لو, کوئی 5 ارب ڈالر پی گیا, کوئی 2 ارب ڈالر پی گیا, تو کیا 5 ارب ڈالر پینے کے بعد انہوں نے کہا 5 ارب ڈالر کا تصور کر سکتے ہو؟ ہے بھائی 5 ارب روپے کا تصور ہے کتنے ہوتے ہیں؟ میرا خیال ہے آپ لوگ کو نہیں پتا 5 ارب ہوتے کتنے ہیں. اصل میں اتنے پیسے کبھی دیکھے ہی نہیں نا, تو تصور میں بھی نہیں آ رہے ہوتے. وہ 5 ارب کا مطلب 1 ارب 100 کروڑ, 1 کروڑ کا مطلب 100 لاکھ. او بھائی وہ تو اگر وہ 5-5 ہزار کے نوٹ چائے میں ڈبو کے کھانا شروع کر دے نا, وہ نوٹ ختم نہیں ہوں گے, اس کی زندگی ختم ہو جائے گی. اتنا پیسہ نوٹ سے چیزیں نہیں, ڈائریکٹ نوٹ کھانا شروع کر دیں. لیکن کیا یہ سیاستدان چین سے بیٹھتے ہیں؟ کیا یہ پھر لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ نہیں کرتے؟ کیا پھر یہ رشوتیں دے کے اور مختلف حربوں سے یہ بھی وہ مل خرید لو, وہ مل خرید لو, یہ کر لو, وہ کر لو. یہ تو صبح و شام ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ بھائی دولت آنے سے سکون نہیں ملتا, ہوس ختم نہیں ہوتی ہے. یہ تو ایک حقیقت ہے اور نبی نے بھی اسی حقیقت کو بیان کیا. پھر یہ ہوس ختم کیسے ہوگی؟ سوال پیدا ہوتا ہے. آپ نے فرمایا وَلَن يَمْلَأَ فَاهُ إِلَّا التُّرَابُ, قبر کی مٹی ختم کر دے گی. فرمایا اس کے منہ کو قبر کی مٹی بھرے گی, اس کا منہ جائیدادوں سے نہیں بھر سکتا, دولت اور پیسے سے بولو نا نہیں بھر سکتا. یہ سوچ ہی غلط ہے, یہ انگریز کی سوچ ہے, غیر مسلموں کی سوچ ہے. پیسہ پیسہ پیسہ. وہی غیر مسلم گورا تھا, مسلمان ہوا, لیکن وہ بیچارے کے اندر جراثیم تو وہی والے تھے نا. وہ مسلمان تو ہو گیا, اب اللہ کرے اب تک تو بہت اچھا بن چکا ہوا, لیکن نیا نیا ہوا تو وہ ایک چیز زبان سے بولتا تھا کہ بار بار پیسے کا ذکر بہت کرتا تھا کہ بھائی میں پیسے کے لیے کام کرتا ہوں, میں پیسے کے لیے کام کرتا ہوں, میں پیسے. میں نے کہا بھائی یہ مسلمان ہوا ہے لیکن ابھی اس میں جو جراثیم ہے نا وہ پوری طرح ختم نہیں ہوئے, کیونکہ ساری زندگی پیسے میں گزری, پیسے میں گزری. میں نے کہا آہستہ آہستہ سیٹنگ پہ آ جائے گا انشاءاللہ. جب دیکھے گا نا مسلمانوں کو سخاوت کرتے ہوئے, او بھائی ایسے میں نے تو ایسے ایسے سخی دیکھے ہیں, میں کھوپڑی حیران ہو جاتی ہے. اچھے لوگ بھی ہیں, اچھے تاجر ہیں, ایسی سخاوت, غریبوں کو کھلا رہے ہیں. مدرسوں بھی ابھی اب جامعۃ الرشید میں ایک ہمارے استاذ ہیں, انہوں نے دعوت کی, پتہ چلا اندرون سندھ کتنے مدرسے چل رہے ہیں, غریب ہاریوں پہ محنت کر رہے ہیں. ہزاروں ہندوؤں کو مسلمان کیا جو بالکل پست, اور ان پر پھر اپنا پیسہ لگا کے ان کے لیے مدرسے بنائے, ہاسٹل بنائے. کوئی بڑی سے بڑی این جی او ایسا نہیں کر سکتی جو ایک ایک فرد کر رہا ہے. تو میں نے کہا جب یہ گورا رہے گا نا تھوڑا سا ان لوگوں میں تو آہستہ آہستہ اس کی سیٹنگ انشاءاللہ صحیح ہو جائے گی. تو ہم حضرت کا بیان سنا کرتے تھے, حضرت کے بیان میں پیسے کی نفی, حالانکہ حضرت کے پاس خود بہت پیسہ تھا. تو لوگ کہتے تھے اتنا پیسہ ہے اور ہر وقت پیسے کی نفی کرتے ہیں. تو حضرت فرماتے تھے کہ دیکھو کشتی, پانی کشتی کے نیچے رہے گا نا تو فائدہ مند ہے, کشتی پانی پہ چلتی رہے گی,
اور اگر پانی کشتی کے اندر آ گیا تو کشتی کو تباہ کر دے گا. فرمائے جب تک یہ پیسہ دل کے باہر ہو تو یہ بہت فائدے مند چیز ہے, اس سے بڑے کام ہو جاتے ہیں, عزت بھی ہوتی ہے, غریبوں پہ خرچ بھی کرتا ہے, بیوی بچوں کو اچھا کھلا دیتا ہے, دین کے لیے بہت کچھ کر لیتا ہے, بڑی سر اٹھا کے جی لیتا ہے انسان. لیکن اس سے محبت کرنے کی چیز نہیں ہے. جہاں یہ دل کے اندر آیا ہے ڈبو دیتا ہے انسان. اب دل کے اندر آیا ہے یا نہیں آیا, اس کی علامت کیا ہے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ ایک طرف کہہ رہے ہیں تعریفیں بھی, پیسہ بڑا, جو اچھی چیز ہوتی ہے اس میں محبت تو ہوتی ہے نا بھائی. ارے کیا ہو گیا, آپ کو خود ہی سوال ہونا چاہیے نا دماغ میں, جب اتنا اچھا ہے تو محبت کیوں نہیں کریں اس سے؟ بھائی محبت اتنی کریں جتنا اچھا ہے. ہم بہت زیادہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہے مسافر خانہ ہے چھوٹنے والا, تو دیکھو جب کوئی سفر میں آپ کے ساتھ ہوتا ہے تو اچھا رفیق مل جائے, آپ کو حکم ہے اس سے محبت کرو تاکہ تمیز سے سفر گزر جائے. آپ اسی سے پھڈا کر کے بیٹھ گئے. آپ کراچی سے پشاور بس میں جا رہے ہو, کوئی بڑا تگڑا سا ماشاءاللہ پشاوری پٹھان بیٹھ گیا آپ کے ساتھ. اب آپ تھوڑا ہیلو ہائی کر کے زندگی گزارو گے نا, آپ نے لڑائی کر لی اس سے, تو وہ سفر آپ کا تمیز سے گزر جائے گا؟ پڈا کر لیا, گالی دے دی, او گریبان او گتم گتا, یا تو آپ بولو گے سیٹ میری تبدیل کر دو. وہیں بیٹھے رہو گے تو اس کو بھی, وہ بھی ڈپریشن میں جائے گا, وہ تو نہیں جائے گا وہ نہیں جائے گا. آپ نے پڈا ایسے آدمی سے لے لیا, آپ خود ڈپریشن میں چلے جاؤ گے. اس کا تو اخپل وطن ہے وہ, آپ تو سفر میں جا رہے ہو, آپ آ جاؤ گے ڈپریشن میں. تو آپ کو چاہیے کہ آپ کی ضرورت ہے, جس کے ساتھ بھی آپ دنیا میں سفر کرتے ہو, آپ چاہتے ہو کہ محبت نہیں کر سکتے تو کم از کم پھڈا نہ کریں. پڑوسیوں سے لوگ بنا کے رکھتے ہیں, میں بھائی محلے داری کہتے ہیں نا, بھائی محلے میں رہنا ہے نا, بھر ایک سے پھڈا کیوں کریں بھائی, رہنا تو اسی محلے میں. لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ آپ اپنے سینے سے دل دیکھ نکال کے اس کو پکڑا کہ یار تو چونکہ بہت اچھا پڑوسی ہے, یا تو میرا سفر میں بہت اچھا ساتھی ہے. اب آپ نے اس سے عشق کی حد تک محبت کرنا شروع کر دی, سارے راز اس کو دے دیے, اور بس اسی کو راضی کرنے میں پورا سفر آپ نے گزار دیا, فون نمبر دے دیا اور محبت ہو گئی. اب جب جناب اسٹیشن پہ اتر کے وہ جا رہا ہے, یا اڈے پہ اتر کے وہ اپنے گھر جا رہا ہے, آپ پھوٹ پھوٹ کے رو رہے ہیں, یار کہاں جا رہا ہے یار؟ وہ کہہ رہا ہے بھائی میں اپنے گھر جا رہا ہوں. آپ کہیں یار مجھے تم سے اتنی محبت ہو گئی ہے کہ مجھ سے تو رہا نہیں جا رہا. کہہ گئے تمہارا ہیڈیک ہے بھائی, تمہیں محبت کرنے سے پہلے کم از کم 20 دفعہ سوچنا چاہیے تھا کہ تمہارا اسٹیشن الگ, میرا اسٹیشن الگ. تم کراچی کے ہو, میں پشاور کا ہوں, دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. یا تم ملتان کے ہو, میں لاہور کا ہوں, کہیں کا بھی ہوں. تو بھائی اتنی محبت کرو ٹائم پاس کرنے کے لیے, دن رات ایک کر دیے مجھے منانے میں, مجھے راضی کرنے میں, تو بس دشمنی نہ بولتے. یہی لوگ بھی یہی کہیں گے نا. آپ لاہور جا رہے ہیں, جب ملتان پہ گاڑی رکی تو جو ملتان پہ مسافر اتر رہے ہیں ان سے پھوٹ پھوٹ کے رو رہے ہیں. آپ کیوں رو رہا ہے بھائی؟ یار یہ تو ہمارے ڈبے میں میرے ساتھ تھے, مجھے تو ان سے محبت ہو گئی ہے یار, اتنے اچھے لوگ. بھائی جتنے بھی اچھے تھے, تو آپ کو جب پتا تھا کہ آپ نے لاہور اترنا ہے اور اس نے ملتان اترنا ہے, تو اتنی محبت کرنے کی کیا ضرورت تھی یار؟ آپ تو ٹینشن آپ کی اپنی بنائی ہوئی ہے. اس وقت آپ کو یار دل تو انسان کے بس میں نہیں ہوتا. تو لوگ کہیں گے ہوتا ہے, یہ صرف ڈائلوگ ہوتے ہیں ڈراموں کے کہ دل انسان کے بس میں نہیں ہے. ڈراموں میں بہت اچھا ہوتا ہے, یہ پریکٹیکل لائف میں ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے. پھر آپ کو ٹھیک ہے, پھر جو ہیروئن چی کو ہیروئن سے محبت ہو گئی, چرسی کو چرس سے ہو گئی, تو بہت اچھا ہے, وہ بھی کہہ سکتا ہے دل میرے اختیار میں نہیں ہے, تو اس کو کیوں برا بلا کہتے ہو؟ تو دل انسان کے اختیار میں ہے, جہاں چاہے محبت کرے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر محبت اختیار میں نہیں ہے تو محبت کے اسباب بہرحال اختیار میں ہوتے ہیں. کہ انسان جس چیز کے بارے میں بار بار سوچتا ہے اس کی محبت دل میں آتی ہے, جس کی برائی سنتا ہے بار بار اس کی نفرت دل میں آتی ہے. تو جو محبت اگرچہ غیر اختیاری چیز ہے, لیکن محبت پیدا کرنے کے جو اسباب اور وسائل ہیں وہ اپنے اختیار میں ہوتے ہیں انسان کے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو اب سنیں, یہ سمجھیں اس بات کو کہ جب آپ کو پتا تھا اس کا اسٹیشن الگ, میرا اسٹیشن الگ, یہ الگ جائے گا, میں الگ جاؤں گا, تو آپ کو اتنی محبت کرنی چاہیے جتنی افورڈ کر سکیں. تو یاد رکھو, دولت, عزت, صحت, شہرت, یہ تمام کی تمام چیزیں کیا ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتی ہیں؟ بولو نا بھائی. بحریہ ٹاؤن کیا ہمیشہ رہتا ہے؟ آج تک کسی کے ساتھ رہا ہے؟ کیا بحریہ ٹاؤن کے اونر کا جنازہ نہیں اٹھے گا؟ کیا جو بڑے بڑے بلڈر ہیں, بلڈنگ بنانے والے, وہ مرتے نہیں ہیں کیا؟ جب وہ مرتے ہیں تو جن کو انہوں نے بیچی ہے وہ کیوں نہیں مریں گے؟ وہ کیسے زندہ رہیں گے بھائی؟ پتہ نہیں کیسے کیسے دنیا میں بادشاہ آئے ہیں, وہ نہیں رہے بھائی اس دنیا میں. تو یہ تو, اور پہلے تو عمریں بھی لمبی ہوتی تھی, اب تو ہو گئے 50 60 سال کے تو بندے ہیں اب, اور اس میں بھی انجوائے کرنے کی جو عمر ہے وہ 50, بہت زیادہ 55. اس کے بعد ڈائلیسس, وہ چونکہ انجوائے اتنا زیادہ کر لیا ہوتا ہے کہ اب جو ہے نا وہ شوگر ہو جاتی ہے, اتنا میٹھا کھا لیا ہوتا ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں میٹھا کھانے سے شوگر نہیں ہوتی,
میٹھا کھانے سے نہیں ہوتی, لیکن میٹھا کھانے سے ویٹ تو بڑھتا ہے نا. تو ویٹ بڑھنے سے بہرحال شوگر تو چلو اس طرح نہیں ہوتی تو اس طرح ہو جاتی ہے. بہرحال ویٹ بڑھنے سے شوگر ہو جاتی ہے, ٹینشن سے شوگر ہو جاتی ہے. تو اتنا لائف کو انجوائے کر لیا ہوتا ہے کہ وہ تو اب تو جلدی چلے جاتے ہیں لوگ, اور جو زندگی بھی ہے وہ بھی ایسی بیچاروں کی قسم فرسی میں گزرتی ہے. تو اس لیے اسلام نے ہمیں کہا کہ بھائی آپ ان چیزوں سے اتنا دل لگائیں, ایک تو جتنا ان کے ساتھ رہنا ہے, دوسرا جتنا دل لگانا افورڈ کر سکیں آپ, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے علماء نے ایک علامت بیان کی ہے کہ دل میں دنیا کی اتنی محبت تو کسی حد تک ضروری ہے جو دنیا کمانے میں مدد دے. بالکل ہی اگر ختم ہو گئی تو پھر انسان معاشرے سے کٹ جاتا ہے. بعض ہوتے ہیں سست, شوق ہی نہیں ہے تو نہ وہ دکان پہ بیٹھتے ہیں, جب دکان پہ نہیں بیٹھ رہے تو بے روزگار ہوتے ہیں, بیوی بچوں کا خیال نہیں کرتے. تھوڑی سی تو ایک موٹیویشن کے لیے کچھ نہ کچھ حرکت ہونی چاہیے, لیکن اتنی زیادہ حرکت نہ ہو کہ جتنی محبت کی اللہ نے اجازت نہیں دی ہے. تو وہ علامت یہ ہے کہ دنیا چھننے پہ غم کتنا ہوتا ہے, سمجھ رہے. دنیا ملنے کی خوشی ہونی چاہیے, اتنی محبت ہو, چھن جانے کا غم نہیں ہونا چاہیے. ہو گیا تو تھوڑا بہت, زیادہ نہیں فری کراؤ دنیا کو. چھن گئی تو چھن گئی. کتنے گاڑی چھن گئی. ہمارے ایک دوست ہیں 20 لاکھ یا پتہ نہیں 40 لاکھ کی گاڑی خریدی. وہ تکافل کے بارے میں بڑے بڑے علماء کا فتویٰ ہے کہ جائز ہے, بعض علماء کو اطمینان نہیں ہے اس کے جائز ہونے پر, تو ہمیں بھی کچھ اطمینان نہیں ہے جواز پر. تو مجھ سے انہوں نے مسئلہ پوچھا بھائی تکافل کروا لوں, میں نے کہا یار ہمیں تو جواز پر اطمینان نہیں ہے. بعض علماء بڑے علماء جائز کہہ رہے ہیں, اگر آپ ان کی رائے پر عمل کریں تو آپ کی مرضی. وہ بڑے دیندار تھے, انہوں نے کہا یار میں ہمیشہ بیان آپ کے سنتا ہوں, مسائل آپ سے پوچھتا ہوں, تو میں اس میں بھی آپ کی رائے کو فالو کروں گا, میں نہیں کرواؤں گا تکافل. 20 لاکھ کی گاڑی چھن گئی. وہ بیچارے انہوں نے نئے نئی شو روم سے نکلوائی بھی تھی. تو مجھے خیال ہوا کہ اب یہ میرا بیان کے علاوہ سب کے بیان پابندی سے سنیں گے. کہیں گے مروا دیا مولوی صاحب نے. تو ہم آنکھ بچاتے پھر رہے تھے, کہیں نظر آئے تو ادھر راستہ بدل لیا ہم نے. لیکن دیندار دیکھو, نہ تو ان کی پیشانی پہ کوئی سلوٹ آئی, کوئی لکیر نہیں, ہنس کے ملے, مسکرا کے ملے, کہہ رہے یار چھن گئی. تو میں نے کہا کیا کر سکتے ہیں بھائی. کہہ رہے بس ہم نے تو شریعت پر عمل کی وجہ سے نہیں کروایا, جو ان کی جو رائے تھی, تو بس اب چھن گئی تو چھن گئی. صبر کیا انہوں نے, تو کوئی پریشانی نہیں بھیا. بس کہتے ہیں یار دنیا مسافر خانہ ہے, یہ دین کی برکت ہے. میرے پاس ہر طرح کے لوگ آتے ہیں نا, ایسے بھی لوگ آتے ہیں جن کے 50 روپے نکل جائیں تو ٹینشن میں, ڈپریشن کے مریض, اور ایسے بھی ہیں 1.5 کروڑ 2 کروڑ روپے ان کے ضائع ہو گئے, اور کوئی بہت بڑے تاجر بھی نہیں ہے, لیکن ٹینشن نہیں لیتے یار. بس کھانے کو مل رہا ہے نا, روٹی مل رہی ہے, سونے کی جگہ ہے, بنیادی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں, کوئی مسئلہ نہیں, اللہ اور دے دے گا, ٹینشن نہیں لیتے وہ. تو آپ مجھے بتاؤ, ایک آدمی جو ٹینشن لے رہا ہے وہ کروڑوں روپے کما کے بھی, کیا اس سے بہتر ہو سکتا ہے جو غریب ہو کے ٹینشن نہیں. اصل تو چیز ٹینشن ہے نا بھائی. پیسہ کیوں کماتا ہے؟ خوشی کے لیے کماتا ہے. تو جب وہ پیسہ نہیں ہو کے خوش ہو رہا ہے تو اس پیسے کا کیا کرنا جس پیسے میں خوشی نہیں ہے.